سوال ہے ہمیں کتب میں جو امام ابو حنیفہ جس کے مخالف اقوال ملتے ہیں کیا وہ دانستہ ہیں یا علمی بنا پر ہوتا ہے؟ بھائی سب سے بڑی بات ہے، دیکھو ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کہتے کہ امام صاحب نے دانستہ جو ہے حدیث کی مخالفت کی ہے۔ سب سے پہلے بات یہ سمجھیے، علم حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شغف ہی نہیں تھا، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فیلڈ تھی۔ یہ بات مسلمہ ہے، آپ ہو سکتا ہے میری بات آپ کو عجیب لگے، عجیب نہیں ہے الحمدللہ۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ یہ بات میں دلیل کی بنیاد پہ کروں۔ آپ مقدمہ ابن خلدون پڑھ لیں، تاریخ ہے نا، آپ مقدمہ ابن خلدون پڑھیے۔ مقدمہ ابن خلدون جب پڑھیں گے نا تو اس کے اندر آپ شروع سے محدثین کے اور اہل الرائے دو گروہ شروع سے آپ کو اہل علم کے ملیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا شمار اہل الرائے میں ہوتا ہے، اہل الحدیث میں نہیں ہوتا، محدثین میں نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ خود آپ جو ہے یہ مسند امام اعظم اردو بازار میں مطبوع مل جائے گی، آپ کو ترجمے کے ساتھ بھی مل جاتی یا عربی مل جائے، جو اردو مترجم ملے گی نا اس کا مقدمہ پڑھ لیجئے آپ۔ اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا کہ 20 سال تک تو امام ابو حنیفہ نے علم حاصل نہیں کیا، 20 سال کے بعد امام ابو حنیفہ نے پڑھنا شروع کیا۔ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 20 سال تک امام ابو حنیفہ جو ہے وہ مدرسے کے لیے کسی عالم کی مسجد میں نہیں بیٹھے۔ 20 سال کے بعد امام ابو حنیفہ نے سوچا کہ اب کیا پڑھنا چاہیے، قرآن کی تفسیر کا علم پڑھوں، حدیث کا علم پڑھوں، یا میں جو ہے عقل اور فہم کے معاملات جو ہیں یہ میں فقہ کا علم پہ چلا جاؤں۔ تو جب یہ چیز سوچی تو یہ سوچ کر کے پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں فقہ کا علم سیکھتا ہوں۔ قرآن کی تفسیر حدیث کی علم کی بجائے وہ فقہ کی طرف مائل ہوئے، اور پھر انہوں نے شاگردی اختیار کی امام حماد بن ابی سلیمان کی۔ حماد بن ابی سلیمان کی مجھ بیٹھ کے پھر وہ اس طرح مائل ہو گیا، حدیث اور تفسیر امام ابو حنیفہ کا شغف ہی نہیں ہے۔ ایک تو ان کے اس لیے ان کے پاس حدیثوں کا وہ ذخیرہ ہی نہیں تھا، حدیثوں پر وہ دسترت ہی نہیں تھی، جو دسترت جو ہے ایک محدث کو حدیث کے معاملے کے اندر ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ جو ہے وہ اسماء الجرح والتعدیل آپ اس کی کتابیں اٹھائیے، اس کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی۔ آپ میری بات چھوڑ دیجیے، آپ الہدایہ لے لیجیے، الہدایہ کا حاشیہ اٹھائیے، الہدایہ کے حاشیے کے اندر مولانا عبد الحی لکھنوی حنفی نے بھی یہ بات نقل کی ہوئی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 150 کے قریب احادیث مروی ہیں، اور ان کے اندر بھی ضبط نہیں ہے، بلکہ وہ لکھتے ہیں عامۃ ما احدثکم خطا، عموماً میں جو تمہیں بیان کرتا ہوں وہ خطا ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے محدثین کے ہاں امام ابو حنیفہ ثقہ راوی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علم حدیث میں سخت ترین ضعیف نہ قابل اعتماد راوی ہیں، محدثین کی سخت ترین جرح، بلکہ اہل العلم کا محدثین کا اجماع ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذوف پر۔ یہ بات تفصیل آپ کو الکامل ابن عدی کے اندر، امام ابن عدی کی الکامل فی ضعفاء ابن عدی کی ہے، اس کے اندر بھی آپ کو یہ تفصیل مل جائے گی کہ امام ابو حنیفہ کے ذوف پر امت کا اجماع ہے۔ اور اسی لیے مؤلف نے کہا ہے یتیم فی الحدیث، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چونکہ علم جو کا شغل نہیں تھا، وہ علم حدیث کے معاملے میں یتیم تھے۔ تو یہ معاملہ سارا جو ہے اسی وجہ سے معاملہ ہے۔